کے جانی ساروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، بے کسوں کا کس، بے سہارا کا سہارا، بے بسوں کا بس، یتیموں کا ماوا، ہم غریبوں کی امید، ہم غریبوں کے آقا، آمینہ کے لال جناب محمد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں اور پڑھے سب مل کر بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یہی بول سدروانے چمنی جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کے نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بنایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کھڑے نہ منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بچا لو آ کر شہ پیمبر کہ تیرا بندہ عذاب میں ہے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے آج
حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یعنی رب تبارک و تعالی بندوں کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان اس کنفیوژن کو دور کر رہا ہے کہ اے بندہ، میں نے تجھے پیدا کیا باپ کے گندے نطفے سے۔ اے بندہ، میں تجھے روزی دیتا ہوں حضرت میکائیل کے ذریعے سے، تمہاری روح کھینچتا ہوں حضرت اسرائیل کے ذریعے سے، پانی برساتا ہوں حضرت میکائیل کے ذریعے سے، قیامت میں سور پھونکواؤں گا حضرت اسرافیل کے ذریعے سے، نبیوں کے پاس وحی لے کر گئے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، نبی آپ تک پیغام پہنچایا جبرائیل کے ذریعے سے۔ تو تم دنیا میں جا کر یہ نہ سمجھ لینا ہر کام میں دوسروں کے ذریعے سے، وسیلہ با وسیلہ، نسل بعد نسل، قرن بعد قرن، ذریعہ بذریعہ، ہر کام میں تمہارا دوسروں کے ذریعے سے کرواتا ہوں، مگر حقیقت میں کرنے والا میں ہی ہوں، پانی میں ہی برساتا ہوں میکائیل کے ذریعے سے۔ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میکائیل پانی برسا رہا ہے، جان میں لیتا ہوں اسرائیل کے ذریعے سے۔ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اسرائیل جان لینے والا ہے، نہیں، بلکہ میری وہ ذات ہے، میں بندے کو جلاتا بھی ہوں اور بندے کو مارتا بھی ہوں۔ اسی طرح اللہ بتانا چاہ رہا ہے، اس کنفیوژن کو دور کر رہا ہے بندوں کے درمیان، کہ جب سارے معاملات کو مان لیتے ہو تو دنیا میں جا کر یہ نہ کہنا کہ صرف مدد اللہ ہی کرتا ہے، صرف مدد اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا ہے، اس طرح کی باتیں چلتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ کس سے مدد طلب کرو؟ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جب ہم آیت کریمہ کے اندر غور کرتے ہیں، ہمیں تین چیزیں پتہ لگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اللہ جو مدد مانگنے کو کہہ رہا ہے نماز اور صبر سے، کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان والا ہو تو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ اب ہمیں تین چیزیں سمجھنی پڑے گی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ پہلے ہمیں اپنی ایمان ثابت کرنی ہوگی، پھر ہم مدد مانگنے والے کے لائق ہوں گے، پھر ہم کو نمازوں سے مدد ملے گی، پھر صبر سے مدد ملے گی۔ اب ایمان کے ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان بارہا یہ سمجھا چکا ہوں، ایمان کا ڈیفینیشن یہ ہے، فقہائے کرام مفسرین اعظام فرماتے ہیں ایمان کے لفظ میں 4 حرف آتا ہے، آمنو، الف میم نون واو۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ الف جس طرح بغیر نقطے کا ہے، الف میں نہ کوئی زبر ہے، الف میں نہ کوئی زیر ہے، الف پہ نہ کوئی نقطہ ہے، بالکل اسی طرح اللہ ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ کا نہ کوئی بیٹی ہے، اللہ کا نہ کوئی بیوی ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے، اللہ کا نہ کوئی ہاتھ ہے، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی شان کیسا ہے، جس طرح الف اکیلا ہے اسی طرح اللہ اکیلا ہے۔ تو ایمان کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کو ایک مان لے، اللہ کو ایک جان لے، اللہ کو کسی کا شریک نہ سمجھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اب وہ ایمان والا کہلائے گا۔ پھر کہتے نہیں، مکمل ایمان اس کا بھی نہیں ہوگا جو صرف اللہ کو مان لیا، اللہ کو جان لیا، اللہ کو کسی کا شریک نہ ٹھہرایا، پھر وہ مکمل ایمان والا نہیں۔ کہتے آمنو میں لفظ آمنو جو رب نے فرمایا
فرمایا ایک لفظ میم بھی آتا ہے. میم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ محمد عربی کو دل و جان سے مان لینا بھی ایمان ہے. اب دو چیزیں سامنے آ گئی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کو مان لینا, محمد عربی کو دل و جان سے تسلیم کر لینا, یہ ایمان ہے. پھر اللہ کا فرمایا ہوا لفظ میم کے بعد ایک واو آتا ہے, آمنو, نون واو پیش نون آتا ہے, تو یعنی نون اشارہ کر رہا ہے نون نبی, تمام نبیوں کو مان لینا ایمان ہے. اب تین چیز آ گئی, اللہ کو ماننا, محمد عربی کو ماننا, اور حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے نبی آئے ان تمام کو مان لینا ایمان ہے. اب تین چیز کے مجموعے کا نام ایمان ہو گیا, اللہ کو ماننا, رسول اللہ کو ماننا, تمام نبیوں کو ماننا, یہ ایمان ہو گیا. پھر لفظ اللہ کے فرمائے ہوئے لفظ میں ایک لفظ آتا ہے واو, نون واو پیش نو, واو بتا رہا ہے کہ اللہ کے تمام ولیوں کو مان لینا ایمان کی پہچان ہے. تو معلوم ہوا ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. جو اللہ کو مانتا ہو, رسول عربی کو مانتا ہو, اور جو ہے محمد عربی کو مانتا ہو, تمام نبیوں کو مانتا ہو, تمام اولیاء کو مانتا ہو, اب وہ ایمان والا ہو گیا. اب جب وہ ایمان والا ہو گیا, اب اس کے لیے رب فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, یعنی صبر اور نماز اب تمہارے لیے ہے. نماز سے مدد مانگو گے تمہاری مدد ہوگی, صبر سے مدد مانگو گے تمہاری مدد ہوگی. تو ایمان والوں کو نماز فائدہ دیتا ہے, ایمان والوں کو صبر فائدہ دیتا ہے, بے ایمانوں کو صبر فائدہ نہیں دیتا. اب دیکھیں کہ صبر بھی خدا نہیں ہے, نماز بھی خدا نہیں ہے. ذہن حاضر کیجئے گا, آج یہ بات چلتی ہے کہ مدد تو صرف اللہ کرتا ہے. یہ سنی لوگ مدد کا وسیلہ کیوں کرتے ہیں, کبھی جاتے ہیں سید میر علی ہمدانی کے بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ اس کے وسیلے سے ہماری مرادیں پورا فرما. کبھی کوئی عاشق اجمیر جاتے ہیں, کہتے یا خدا اس محبوب بندے غریب نواز کے وسیلے سے ہماری جھولیاں بھر دے. کبھی کوئی بغداد کا سفر کرتے ہیں, کہتے یا خدا غوث اعظم تیرا محبوب بندہ ہے, تیرا محبوب ولی ہے, ولیوں کے ولی ہے, ان کے وسیلے سے ہماری مشکلیں دور فرما دے. تو لوگ کہتے ہیں کہ مدد تو اللہ کرتا ہے, تم غوث پاک کی بارگاہ میں مدد کیوں مانگتے ہو؟ تو ان سے کہنا میاں غوث پاک غیر اللہ ہے, ہم مانتے ہیں اللہ نہیں ہے. غریب نواز غیر اللہ ہے, ہم مانتے ہیں اللہ نہیں ہے. ہم غریب نواز کے پاس جاتے ہیں, اللہ سمجھ کے نہیں جاتے. غریب نواز سید میر علی ہمدانی کے پاس جاتے ہیں, اللہ سمجھ کے نہیں جاتے ہیں. ہم جو ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, خدا سمجھ کے نہیں جاتے بلکہ خدا کا محبوب سمجھ کر جاتے ہیں, اور ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والا؟ خود خدا تو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے. جیسے غریب نواز غیر اللہ ہے ویسے ہی نماز بھی تو غیر اللہ ہے. جیسے غریب نواز غیر اللہ ہے اسی طرح صبر بھی تو غیر اللہ ہے. کوئی نماز کو خدا کہہ سکتا ہے؟ نہیں. صبر کو خدا کہہ سکتا ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا نماز بھی خدا نہیں, صبر بھی خدا نہیں, مگر مدد کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے, مدد مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ نماز اور صبر کو خدا پسند فرماتا ہے, اور جس چیز کو خدا پسند فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے بندوں کو مدد مانگنے کا حکم دیتا ہے. اسی طرح نماز کو رب پسند فرماتا ہے, کہتا ہے بندہ میں نماز کو پسند کرتا ہوں, تو نماز سے مدد مانگ تمہاری مدد ہوگی. صبر کو پسند کرتا ہوں, صبر کا دامن تھامے رکھ تیری مدد ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہماری مدد کر رہا ہے, مطلب یہ ہے مدد تو ہم نماز سے مانگ رہے ہیں, مدد مگر اللہ کر رہا ہے. اسی طرح غریب نواز کو خدا پسند فرماتا ہے, غریب نواز سے ہم مدد مانگتے ہیں, حقیقت میں مدد خدا کرتا ہے. غوث اعظم کو خدا پسند کرتا ہے, اسی لیے غوث اعظم کے وسیلے سے جب ہم مدد مانگتے ہیں خدا ان کے وسیلے سے ہماری مرادیں پورا فرماتا ہے. ان اللہ مع الصابرین,
تب جا کر کے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. لیکن آج دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھیں, ہمارے علاوہ کتنے فرقے آ چکے ہیں, کتنی جماعتیں آ چکی ہے, کتنے جو ہے جماعتیں آ چکی ہے جو ہے ٹوپیاں لگا کر, کپڑے پاجامہ پہن کر, کرتے پنجابی لگا کر کے 5 وقت تہجد کی پابندی کرتے ہیں. مگر اس کو پاس جا کر کے پوچھا جائے, میاں میں غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگا تھا, وہ ڈائریکٹ کہے گا شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. تو نمازیں بھی بیکار ہو گئی, نمازیں بھی بیکار ہو گئی, حج کیے وہ بھی بیکار ہو گیا, زکات دیا وہ بھی بیکار ہو گیا. جس کا ایمان اسی کی نماز, جس کا ایمان اسی کی اعمال, جس کا ایمان اسی کے اعمال صالحہ. ورنہ یاد رکھنا, ایسے ایسے بزرگ دنیا کے اندر گزرے ہیں, ایسے ایسے عابد دنیا کے اندر گزرے ہیں, جنہوں نے نمازوں پر, جنہوں نے جو اپنے اعمال پر تکبر کیا اور رب کو بارگاہ میں عرض کیا, مولا میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی اور کہا تو اپنی عبادت سے جنت میں جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے تیری عبادت اس لائق ہے کہ تو جہنم میں چلا جا. جس کو میرا فضل چاہیے, جس کو میرا فضل چاہیے, وہ میرے فضل سے جنت میں جائے گا. عبادتوں سے جنت کسی کو نہیں ملتی ہے. جنت ملنے کی ایک ہی وجہ ہے, بندے کے پاس ایمان ہو اور ایمان کے بعد فضل خدا شامل ہو. عبادتیں نہیں کیا گنہگار ہے, عبادتیں نہیں کیا سزائیں ملیں گی, نمازیں نہیں پڑھی سزائیں ملیں گی, مگر ایمان نہیں ہے تو نماز پڑھنا بھی بیکار ہے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ہم سنی ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے ذاتی, اور اللہ جس بندے سے مدد کروانا چاہے اس سے اللہ مدد کرواتا بھی ہے. قرآن خود کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے. جب تم کہتے ہو خدا کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا, تو قرآن کی اس آیت کے اندر جو ٹک لگا دو اور بولو اس آیت کو قرآن سے ہی ہٹا دیا جائے. اور خود پہلے پارا, پہلا صفحہ قرآن پاک کا سورۃ الفاتحہ, جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا, جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, چلتے پھرتے پڑھتے ہیں. مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے کو سورہ فاتحہ یاد ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اے مولا تیری تعریف ہے, تو دونوں جہان کا مالک ہے. الرحمن الرحیم, اے مالک تو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, اے پروردگار تو قیامت کے دن کا, روز جزا کا مالک ہے. قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, زبان کتے کی طرح باہر آئیں گی پیاس کی وجہ سے. ہر نبی کے پاس ہر ایک جائیں گے اپنی سفارشی کے لیے. سب کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ. روز جزا کا مالک تو اللہ ہے نا. تو بندے کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس. قیامت کے دن کا مالک میرا خدا ہے. تو بندہ جب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا, بندہ جب پریشانیوں کے عالم میں ہوگا, بندے کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں جائے. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, کہیں گے اے عیسیٰ ہماری سفارش کر دیجئے, ہماری گناہ معاف کروا دیجئے, ہمیں جنت میں بھیج دیجئے. حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. آدم کے پاس جائیں گے, کہیں گے اذهبوا الی غیری. موسیٰ کے پاس جائیں گے, کہیں گے اذهبوا الی غیری. میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیری سفارش کر سکوں. تو اب آیت کی روشنی میں مالکی یوم الدین, روز جزا کا مالک اللہ ہے. اس حساب سے بندے کو رب کے پاس جانا چاہیے. لیکن بندہ کس کے پاس جائے گا؟ ہم اور آپ سن چکے ہیں بارہا. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر گنہگار جائیں گے. نبی کریم فرمائیں گے انا لہا انا لہا, اے میری امتی آؤ, میں تو اسی کے لیے ہوں. سر کو سجدے میں رکھیں گے, کہیں گے رب حب لی امتی, رب حب لی امتی, رب حب لی امتی. تو معلوم ہوا حقیقت میں اللہ روز جزا کا مالک ذاتی ہے, مگر اللہ نے اپنے محبوب کو
قیامت کے دن کا مالک بھی بنایا ہے مگر عطائی بنایا ہے. ہم اپنے محبوب کو آمنہ کے لال کو روزے جزا کا مالک بھی مانتے ہیں مگر رب کے عطا کرنے سے مانتے ہیں. اس لیے ہم نبی کی بارگاہ میں جائیں گے, یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے نبی ہمارے حالتوں پر نظر فرمائیے, ہماری سفارش کروائیے, تب ہم نبی کے شفاعت سے جنت چلے جائیں گے. اس کا تو یہ مطلب نہیں نا کہ رب مالک نہیں ہوا. تو بالکل اسی طرح نماز مدد کرتا ہے, غریب نواز مدد کرتے ہیں, غوث اعظم مدد کرتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غریب نواز خدا ہو گیا, غوث اعظم خدا ہو گیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. اللہ جو مدد کرتا ہے وہ ذاتی مدد کرتا ہے. اللہ کے محبوب بندے جو مدد کرتے ہیں وہ عطائی مدد کرتے ہیں. آگے آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے مولا خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مدد صرف اللہ سے مانگو, عبادت صرف اللہ کی کرو. یا خاص لفظ ہے عربی گرامر کے اندر. جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے, جیسے انگلش کے اندر دا اور ڈیٹ کے ذریعے سے کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے مجھے ایک سیب دیجئے, تو وہ گیو می ایپل کہے گا تو سڑا سیب بھی اس کو مل سکتا ہے, اس کو گندے سیب بھی مل سکتے ہیں. مگر گرامر کی روشنی میں اگر وہ بولیں گے ان کو یوں بولنا پڑے گا دا گیو می ایپل, مجھے سیب دیجئے فریش, دا گیو می اورنج. اسی طرح ڈیٹ, اسی طرح عربی کے اندر ایا ہے. کسی چیز کو جب خاص کریں گے تو ایا ہے, یہ رب کا اصطلاح ہے, رب کی زبان ہے. تو عبادت اور مدد یہ دونوں خاص چیز ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ایا, یعنی مدد مجھ سے مانگو, میرے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا. ایا عبادت میری کرو, میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے گا. تو اب یہاں تو ڈائریکٹلی ہو گیا کہ خدا ہی مدد کرتا ہے, خدا ہی کی عبادت کی جاتی ہے. تو پھر ادھر کہا کہ نماز اور صبر بھی مدد کرتا ہے. تو میں سمجھایا کہ نماز اور صبر کو خدا پسند کرتا ہے, اسی لیے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے. پھر آگے فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اسی پہ مت رہنا کہ خاص مدد تو خدا کرتا ہے, اب کوئی نہیں کرتا, تو آگے بھی پڑھ لینا. کنفیوژن اسی لیے ہوتی ہے, کچھ دو سال کا پڑھا ہوا ملا آتا ہے اور کہتے دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. آگے کا اس کو پتہ ہی نہیں لیتا ہے. آگے خدا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے مولا مجھے سیدھی راہ چلا دو. اب کون سا سیدھی راہ؟ پھر خدا خود کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اے مولا ان راستوں پر چلانا جس پر انعام رب نے کس پر فرمایا. انعام تو ہم پر بھی فرمایا نا, ہمیں آنکھ دیا دیکھنے کی قوت, زبان دی بولنے کی طاقت, پیر دیا چلنے کی طاقت, ہاتھ دی پکڑنے کی طاقت, اولاد سے نوازا, خوشی دی, زندگی کی ہر خوشی رب نے دیا. یہ انعام نہیں تو کیا؟ اس سے بھی بڑھ کر انعام اللہ نے اپنے محبوبوں کو دیا. غریب نواز کو ہندوستان کا شہنشاہ بنایا, جس نے 90 کروڑ لوگوں کو ایک وقت میں اسلام میں داخل فرمایا. غوث اعظم کو ایسا انعام دیا جنہوں نے جو ہے اپنے مریدوں کو پہاڑ پر مریدوں کی حفاظت کی, مردوں کو زندہ کر دیا. تو انعام اللہ والوں پر فرمایا. تو اب اللہ والوں پر انعام فرمایا, خود خدا کہتا اس کے راستے پر چلنا جس پر میں نے انعام فرمایا. تو انعام اللہ نے کس پر فرمایا؟ انعام اللہ نے اولیاء کرام پر فرمایا. اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا گویا کہ اللہ سے مدد مانگنا ہوا. اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا گویا کہ اللہ کو خوش کرنا ہوا. جو ان تمام چیزوں کو غلط کہے اس کا ایمان قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل نہیں ہے. اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کر کے نمازیں پڑھو, ورنہ یاد رکھنا آج کا زمانہ, آج کا موسم, آج کی سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو گھر کے 5 افراد میں تو 1 افراد ضرور نماز پڑھتا ہے, مگر پریشان کیوں رہتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا پریشان کیوں ہے؟ ٹوپی لگائے ہیں, کرتا لگائے ہیں, داڑھی ہے, بھیڑ ذبح کر رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب پڑھ رہے ہیں, پھر بھی ہم پریشان ہیں. کبھی کھیتیوں میں اولا,
सेबों में ओला, जवान बच्चों का बाप के सामने चला जाना दुनिया छोड़कर, एक्सीडेंट हो जाना, हादसात हो जाना, परेशानी पर परेशानी, मुसीबतों पर मुसीबत, कर्जा पर कर्जा। क्यों? नमाज तो पढ़ते हैं ना, नमाज तो हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की दवा नमाज है, हर मर्ज की दवा सल्ले अला मोहम्मद है, लेकिन फिर क्यों परेशानी? तो हम और आप अंदाजा करें कि कहीं ना कहीं हमारे ईमान में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे ईमान में खामी है, इसी वजह से अल्लाह हमसे नाराज है, इसीलिए अल्लाह हमसे नाराज है। आपको पता है कि हमें और आपसे अल्लाह क्यों ना नाराज होगा? हम तो आम बंदे हैं, हम तो आम बंदे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई विकार नहीं। अल्लाह के महबूब नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो नबी है, नबी, उनकी कौम की बेहयाइयां, सरकशियां हद से ज्यादा गुजर गई। अल्लाह नाराज हुआ। रब जब नाराज हुआ, जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जाओ लूत की बस्ती को तबाह कर दो। देखो लूत नबी है, अल्लाह के मुकद्दस नबी, और कायनात के अंदर, पूरी कायनात में, कायनात से मुराद ये दुनिया भी और वो दुनिया भी, दोनों दुनिया में रब के पास जो कीमती चीज है, हमारी जाने नहीं, ये बागात नहीं, हमें आंखें दिया ये नहीं, रब के पास जो सबसे कीमती चीज है वो नबूवत है। जब रब किसी को कीमती चीज अता फरमाया तो किसी को नबी बनाया है। नबूवत सबसे कीमती चीज है, तो हजरत लूत को सबसे कीमती चीज दिया, नबी बनाया। लेकिन लूत के कौम से रब नाराज हो गया और जिब्राइल को भेजा कि उनकी बेहयाइयां हद से ज्यादा हो गई है, सरकशी हद से ज्यादा हो गई, उन्हें तबाह कर दो। जिब्राइल अपनी जमात के साथ आए, हजरत लूत कमरे में आराम फरमाया, हजरत लूत को जगाया, उठाया, कहा लूत आपके साथ जो ईमान लाए, सही ईमान लाए, उनको लेकर के आप निकल जाए, पीछे पलट कर मत देखना, वरना में तो आप भी तबाह हो जाओगे। और अल्लाह ने आपके कौम को पलटने का हुक्म दे दिया है। हजरत लूत के साथ जो सही ईमान वाले थे, उनको लेकर, दो चार को लेकर शहर बदर हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत लूत की कौम की बस्ती को अपने हाथों की दोनों तलवों में ले लिया, हथेली में लिया, और उड़ाकर आसमान पर ले गया, और वहां से लेकर पलट दिया, और पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। क्यों? सरकशी ज्यादा होने की वजह से। आज हमें सिर्फ दुनिया से मोहब्बत है। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर लिखते हैं कि आप एक मर्तबा सफर कर रहे थे। अल्लाह वालों के साथ जब कोई सफर करना चाहता है, वो किसी को मना नहीं करते, अपने साथ ले लेते हैं, कहें चलो। तो हजरत ईसा जब सफर करने लगे तो उसके साथ एक आदमी दोस्त था उसका, बोला हजरत मुझे भी साथ ले चलो। कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ खजूरें थी, 2-3 रोटियां बची थी। आप एक जंगल पर गए, पड़ाव डाला, अपने दोस्त को भी खिलाया, खुद भी खाए, और 1 रोटियां खत्म हो गई, जो 2-4 खजूरें थी वो भी खत्म हुआ। रास्ते में कुछ नहीं बचा, चलते गए चलते गए चलते गए, रास्ते में एक ईंट